السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ہم نے پہلی قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر کو دعوت کے متعلق عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے باپ کو کس طرح توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد جب وہ لوگ میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا خفیہ تدبیر اختیار کی جس کے ذریعے سے ان کو اپنے بتوں کی بے بسی سمجھ میں آئے. لیکن بجائے اس کے کہ بتوں کی بے بسی سمجھ میں آتی، وہ لوگ اور ضد پر آ گئے اور یہ پلان کرا کہ ہمیں اس کو جلانا ہے تاکہ اپنے معبودوں کی ہم مدد کر سکیں. لہذا جب یہ بات وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور نمرود کے دربار میں پیش کیا جائے. تو جب نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کی حاضری ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، ساری طاقت ایک طرف، ساری فوج ایک طرف، ساری حکومت ایک طرف، اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ایک طرف. ابراہیم علیہ السلام پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنی توحید کی دعوت وہاں نمرود کے دربار میں بھی دیتے ہیں. نمرود پوچھتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا واحد کا پرستار ہوں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہیں مانتا، اور ساری کائنات اور ساری مخلوق اور تمام عالم اسی کا ہے، اور وہی سب کا خالق اور مالک ہے، اور تو بھی ایک انسان ہے. تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ بت گونگے اور بہرے اور لکڑی اور پتھر کے خدا ہو سکتے ہیں، اور میں صحیح راہ پر ہوں اور تم غلط راہ پر ہو. تو نمرود نے جب یہ بات سنی تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کا کوئی ایسا وصف بیان کرو جس کی قدرت میرے پاس نہیں ہو. میں رب ہوں، تم کہتے ہو میں رب نہیں ہوں، تو تمہارے رب کا ایسا کوئی صفت بیان کرو جو میرے قبضے قدرت میں نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے، وہ موت اور حیات کا مالک ہے. تو یہ ناسمجھ اور جاہل نمرود اس کی کیا سمجھ میں آتی؟ یہ سمجھا کہ موت اور حیات کا مطلب یہ کہ کسی بے قصور کو مار دو تو موت دے دی، اور کسی قصوروار کو چھوڑ دو تو حیات دے دی. تو اس نے وہی کام کیا، جتنی عقل اتنا کام. اس نے ایک مجرم کو جو ہے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا، اور بے قصور کو جو ہے موت کی سزا کا حکم دے دیا، اور کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام، وہ تو داعی ہیں، اللہ پاک داعی کو حکمت دیتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ اور ہنر دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اور اللہ کی طاقت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات یہ فرمائی کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس میں نمرود کا کوئی بس چل سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، سورج اور چاند کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی اس کے ڈائریکشن کو چینج نہیں کر سکتا، کوئی ایک منٹ کی تاخیر اس کے اندر نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے. تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کو جان گیا اور ہکا بکا ہو گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں اس دلیل کا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب کی جانب لے جاتے ہیں. اگر تو خدا ہے تو اس کے اپوزٹ کر کے بتا، اس کا الٹا کر کے بتا. تو اب جو ہے وہ بوکھلاہٹ میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو کوئی نہ کوئی سزا
دینا چاہیے، اور سزا دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے۔ ایک احاطہ بنایا گیا کہ اس میں لکڑیاں جمع کی جائیں اور اس میں آگ جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم کو پھینکا جائے، اور لوگوں نے اس کے لیے منتیں مانگی۔ کسی کو اولاد چاہیے تو اس نے منت مانگی کہ اگر مجھے اولاد ہوتی ہے تو میں اتنی لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گا۔ کسی نے کوئی منت مانی اور لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا دیا گیا، اور زبردست آسمان کو چھوتی ہوئی آگ لگا دی گئی، ایسی آگ کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، اس کے پاس سے کوئی جا نہیں سکتا، ایسی خطرناک آگ کہ اگر پھینکنا چاہے تو جا کے کوئی پھینک بھی نہیں سکتا۔ تو وہ ایک گوبھن ٹائپ کا جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو لپیٹ کر آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ کا خلیل آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آسمانی دنیا میں جو ہے کوہرام مچا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل میکائیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر ان کی کچھ مدد کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ پوچھ لو، اگر وہ تمہاری مدد چاہتا ہے تو مدد کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم بارش کو برسا کر اس آگ کو بجھا دیں، ایک پھونک سے اس آگ کو بجھا دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں تم خود آئے ہو کہ تمہیں بھیجا گیا ہے؟ کہ نہیں، ہم اجازت لے کر آئے ہیں۔ کہا نہیں، آج ہمیں تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہاں معاملہ جلیل اور خلیل کا ہے۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ مضبوطی کو دیکھا تو پھر اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ آگ جو جلاتی ہے، لیکن آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جن چیزوں میں جو صفت رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، اللہ جب چاہیں جس کی چاہیں جو صفت چاہیں نکال سکتے ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کے اندر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ سلامتی کے ساتھ، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ اس موقع پر کہتے ہیں ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لی ہوئی ہے، اور چونچ میں پانی لے کر آگ کے پاس اپنے چونچ میں پانی لے کر جاتی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ایسی خطرناک آگ جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، یہ پانی کی بوند تیری کیا کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ کل کو اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی اور اللہ پاک پوچھیں گے میرے خلیل کو جلایا جا رہا تھا، تو میں کہوں گی میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا۔ کیا زبردست سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بس میں جب نافرمانی ہے، خدا کے حکم توڑے جا رہے ہوں، دین مٹ رہا ہو، تو ہمارے بس میں جتنی ہے اتنی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی، تو نمرود نے کہا کہ اب تم ہمارے علاقے سے نکل جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی اور حران نامی بستی میں آپ مقیم ہوئے، اور یہاں آپ دعوت دیتے رہے، اور یہاں پر لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو آپ نے دعوت دی کہ ڈوب جانے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ غلط حرکت کیا کرتا، تو حضرت سارہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے حکمت بھرا جواب دیا کہ یہ میری بہن ہیں، کیونکہ ایمان والے بھائی بہن ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت سارہ کے ساتھ بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر دوسری بار ایسا ہی ہوا، اور پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی ایک جو ہے عظیم ہستی ہے۔ اس کے بعد اس نے جو ہے اس کو حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کو دے دیا کہ یہ تمہارے ساتھ اس کو رکھ لو۔ حضرت سارہ کے ساتھ حضرت حاجرہ بھی ہو گئیں، اور پھر آپ واپس جو ہے فلسطین چلے گئے اور وہاں دعوت دیتے رہے، اور وہاں پر پھر حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ سے آپ کا نکاح کر دیا، کیونکہ آپ بانجھ تھیں، آپ سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔
بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں جو ہے اس کو بیان کریں گے۔ اتنے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ داعی کبھی نہیں ڈرتا، داعی کبھی نہیں ڈرتا، اور دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ حالات کتنے مخالف ہوں، باطل کتنا طاقتور ہو، اللہ کی مدد حق اور سچ ہے، اور اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔